بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارک منقول ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ، کہ جو کوئی آدمی تقدیر کے حوالے سے بحث مباحثہ کرے، تقدیر کے حوالے سے گفتگو کرے، تو اللہ کل قیامت میں اس سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، یعنی اس پر اس کی باز پرس ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ، اور جو تقدیر کے حوالے سے گفتگو نہ کرے اور اس کو اپنی مجلسوں کا موضوع بحث نہ بنائے تو فرمایا کہ لم یسأل عنہ، اس سے سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہونے کا مطلب یہ ہے جس طرح دیگر اعمال کا ہم سے سوال ہوتا ہے، نمازوں کا سوال، روزوں کا سوال، زکوٰۃ حج کا سوال، کیا 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 نہیں کیا، ہر اچھے برے عمل کا کل قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ غرض جو دنیا میں اپنی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اچھا عمل کیا ہو، برا عمل کیا ہو، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے۔ یہاں تک کہ جو اللہ نے جوانی دی اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں پر تم نے فنا کر دی، بوسیدہ کر دی، عمر تم نے کہاں گزار دی، کن چیزوں میں گزار دی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آمدن کے ذرائع کیا تھے، خرچ کہاں کہاں کیا، یہ سب سوالات ہوں گے۔ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کی، یہ سارے سوالات ہوں گے۔ تقدیر کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس پر گفتگو کرتا ہے، اس پر بحث مباحثہ کرتا ہے، اس کے حوالے سے اور اس کو اپنی مجلسوں کا موضوع بحث بناتا ہے تو پھر دیگر اعمال کی طرح اس پر بھی اللہ سوال کریں گے، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اور اللہ معاف کرے کوئی کمی کوتاہی اس نے کی ہوگی تو اس پر باز پرس ہوگی، کوئی ایسی بات کہی ہوگی جو تقدیر کے منافی ہو تو اس پر اس سے باز پرس ہوگی، جزا و سزا ہو۔ اور جس نے خاموشی اختیار کی، تقدیر کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی، تو فرمایا کہ لم یسأل عنہ، اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کسی آدمی نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، اور نہیں وہ عمل اس پر لازم تھا، ضروری بھی نہیں تھا، اور اس نے کیا بھی نہیں، تو اس عمل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا، نہ جزا نہ ثواب ملے گا، نہ پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ لہذا ایک آدمی سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہی نہیں ہوئی تو اس غلطی اور گناہ کے حوالے سے اس سے باز پرس سوال و جواب بھی نہیں ہو۔ تو یہی بات تقدیر کے حوالے سے فرمائی۔ مختلف احادیث کے اندر تقدیر کے حوالے سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے، صحیح معنوں میں سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ البتہ علماء کی مجلسوں میں صرف اس کو سمجھنے کی حد تک بقدر ضرورت اس کو بولنے کی، اس کے حوالے سے تفصیل عرض کر دینے کی گنجائش کہ تقدیر ہے کیا چیز اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ بس اب تقدیر کی حقیقت یا اس پر اعتراضات، شبہات اور اعتراضات کے جوابات یا اس کے درپے ہونا، ٹوہ میں لگنا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، ان کی ممانعت ہے۔ بس اتنا بتا دیا جائے کہ تقدیر پر بھی ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے
کہ جس طرح نماز روزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا، ہر اچھی بری تقدیر پر۔ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ہر اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بس یہ ایمان اور اجمالی ایمان لانا بس کافی ہے، اور اسی کا تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ بحث مباحثہ کرنا یا اس پہ حوالے سے کوئی متنازع گفتگو کرنا، یہ ہماری عقلوں سے زائد ہے اور نہ ہی اس کی ہمیں اجازت دی گئی۔ بعض روایات کے اندر آیا، اسی کتاب کے اندر بھی گزر چکا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم تقدیر کے حوالے سے بحث کر رہے تھے، تقدیر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام کا چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور اتنے غصے سے سرخ ہو گئے گویا کہ انار کو نچوڑ دیا گیا۔ انار کو نچوڑنے سے جو سرخ رنگ وجود میں آتا ہے، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کو نچوڑ دیا گیا، اتنی سرخی آپ کے چہرے پر آ گئی غصے کی وجہ سے۔ وہ غصے کی شدت یا غصے کی حرارت، غصے کی تپش تھی۔ پھر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگوں کو اسی چیز کا پابند بنایا گیا ہے کہ تم تقدیر کے حوالے سے گفتگو کرو، یا میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں تقدیر کے حوالے سے گفتگو کرنے کا کہوں؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، تم سے پہلے کی جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے تقدیر کو اپنی مجلسوں کا موضوع بحث بنایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو قسم دے کر فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، دوبارہ پھر فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تقدیر کو اپنی مجلسوں کا موضوع بحث نہ بناؤ، تقدیر کے حوالے سے گفتگو نہ کرو۔ بس اس قدر اجمالی گفتگو کر دینا کافی ہے کہ تقدیر یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، ہماری عقلوں سے زائد ہے، ہماری چھوٹی عقلیں اس کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں کر سکتی۔ اتنا بتلا دینا کافی ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر اچھی بری بات جو ہم سے سرزد ہو رہی ہے، یہ ہم سے متعلق ہے، یہ سب اللہ جل شانہ نے پہلے سے لکھ رکھا، بلکہ ولادت کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی جائے پیدائش کہاں ہوگی، جائے سکونت کہاں ہوگی، کہاں رہے گا، کہاں مرے گا، رزق اس کو کتنا ملے گا، وہ عمل کیا کرے گا، کیا کیا اس کے اعمال ہوں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ لکھی جا چکی ہیں، اور یہ سب اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اور یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ جو چیز اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم اس چیز کے در پہ نہ ہوں، اس کے پیچھے نہ پڑیں تو ہمیں نہ لگے۔ ہاں، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، یہ عبادات انجام دینی ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو جو چیز ہمیں معلوم ہے اس کا ہم اہتمام کریں، جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے متعلق کیا فیصلہ کیا جا چکا، اس کے بارے میں ہم تجسس میں نہ پڑیں، تو ہمیں نہ پڑے، اس فکر میں نہ رہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہمارے ساتھ کیا معاملہ اور کیا برتاؤ لکھا جا چکا، بلکہ اس فکر میں پڑے رہیں کہ ہمیں کن باتوں کا حکم دیا گیا، بس اس کی کوشش میں لگے رہیں، اور جن سے بچنے کا کہا گیا اس سے بچنے کا اہتمام کرتے رہیں۔ بقیہ اللہ سے آخرت کی نجات مانگیں، آخرت کی کامیابی مانگیں۔ اللہ کا فضل ہوگا تو معاف فرمائیں گے، اگر اللہ معاف نہ فرمائے تو بھی اللہ کا عدل و انصاف ہے۔ اللہ کا عدل بھی برحق، اللہ کا فضل بھی برحق، ہر حال میں اللہ سے اللہ کے فضل کو مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ، جو کچھ کہا گیا سنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.